कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें तलाशना को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ये इस लड़की के पीछे पड़ा है जिसके पैदा होते ही इसके बाप ने अपनाने से इनकार कर दिया। आदिल, मैं बता रही हूँ तुम्हें, भूल जाओ इसे। अम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तायाबू ने सबके सामने बेबा की साइड ली थी, देखा नहीं आपने? ये तो जज्बात हैं, ठंडे हो जाएंगे। तुम यमीन बाई को जानते नहीं हो? आज से कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इन्हीं बेटियों को, बीवी को घर से निकाल दिया था बिना कुछ सोचे समझे। आलती ने एक नजर अपनी बहनों को और फिर वालदा को देखा था जो गुस्से से सोफा पर बैठ गई। वो भी खामोशी से इनके पास बैठ गया, जमीन पर घुटने रखे इस अपनी वालदा का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। अम्मी, यकीन जानिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। बाई बाई कच्ची और सुलझी हुई लड़की है अम्मी। सुलझी हुई लड़कियां इश्क मोहब्बत नहीं करती और ना ही सुलझी हुई अच्छी लड़कियों के लिए तुम जैसे लड़के इल्तजाएं करते हैं। अम्मी, अगर वो बदकिरदार होती ना तो मैं अपने वालिदैन से निकाह की बात ना करता, बल्कि इसके साथ कहीं छुपते छुपाते डेट मार रहा होता। वो अच्छी है इसलिए इससे नहीं, आप दोनों से बात कर रहा हूँ। आप समझाएं डैड। वो क्या समझाएंगे? क्या वो जानते नहीं है इन बच्चियों को कैसे निकाला गया? कितनी जबान है इस लड़की की जिन्हें आज तक इनके बाप ने नहीं अपनाया। इसे तुम सहारा देना चाहते हो? बस कर जाओ तीजा, आप मुझे ही चुप करवाएंगे? हाँ, तुम्हें ही चुप करवाऊंगा क्योंकि तुम गलत हो। आदिल बेटा तुम जाओ, मैं जल्दी तुम्हें बताऊंगा। थैंक यू सो मच डैड, आपका बेहद शुक्रिया। माँ के हाथ पर बूसा लेने ही लगा था जब वालदा ने सहती से अपना हाथ खींच लिया था और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। और आदिल मायूस वालिद को देखते हुए इस कमरे से चला गया था, जबकि दोनों बहनें अभी भी कमरे में ही थीं। आपने क्या सोचकर मुझे चुप करवाया जुनेद? आखिर क्या गलत कहा था मैंने? सभी गलत था, तुम जानती नहीं हो और बोलना शुरू। सब जानती हूँ। अगर यमीन भाई को मालूम हो गया तो क्या हश्र करेंगे? आदिल को अभी तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री का होल्डर देना शुरू किया है। आप नहीं जानते कि वो कितनी नफरत करते हैं? नफरत? क्या इस दिन का गुस्सा नफरत हो सकता है? किस तरह वो अपनी बेटी को डिफेंड कर रहे थे। हाँ, बाद में उन्होंने ये बहाना बना दिया कि वो नफरत करते हैं और चाहते हैं कि कोई इनसे ताल्लुक ना रखे। मगर मैंने इनका चेहरा देखा था। अब यमीन भाई अपनी बच्चों की तरफ मतवज्जा हो रहे हैं। इस दिन के बाद जब इनकी बेटी यहाँ सबके सामने ललकार कर कह के गई थी, मैंने तब से बदलाव देखा। जुनैद, बदलाव? वो अपनी बीवी बेटे के पीछे लुटे जाते हैं और आप? अच्छा, आखिरी बार बताओ कब वो अपनी बीवी पर बेटे पर नछावर हुए थे? फालतू बात नहीं करो। आदिल की पसंद इस लड़की को लेकर हमें फायदा पहुंचाएगी। वैसे भी कौन है इनके बेटों में जो इस काबिल है? यावर को देखो तो वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। हमारे आदिल की शादी अगर यमीन भाई की बेटी से हो गई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। यमीन भाई एक नाम नहीं, ब्रांड है बिजनेस वर्ल्ड का। और इस तरह उन्होंने अपनी बीवी और बेटियों की जबानें बंद कर दी थी और प्लानिंग करने लगे थे कि किस तरह वो आदिल की और बेबा के रिश्ते की बात करेंगे। हादी की प्रोग्रेस अभी तक की वो फाइल देखते हुए रुकी थी जब सामने बैठे इस शख्स को खामोश पाया था। सब हैरियत है सर? रीना की आवाज पर यमीन ने नजर उठाकर देखा था इसकी आंखों में। क्या आप भी अपने वालिद से नफरत करती हैं? ना फरमान है अपने बाप की। वो एक लम्हा जब इसके हाथ से फाइल गिरने लगी थी। वालिद? मेरे डैड? मैं इनसे नफरत नहीं करती। बाप से भी नफरत की जा सकती है? मेरे वालिद मेरे लिए मेरी दुनिया थे। मैं इन्हें बहुत प्यार करती थी। थे? क्या वो नहीं रहे? वो किसी और को प्यार वो किसी और को प्यारे हो गए हैं। आंखें भर गई थी इसकी और वो जल्दी से उड़ गई थी। वो इतने साल का कुर्ब किस इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कैसे इसके डैड ने किसी और से शादी की? बेटा, मैं अपने वालिद का वो आखिरी बूसा नहीं भूली जब उन्होंने अपने सीने से लगाया था। नफरत बहुत छोटा लफ्ज है। मैं अपने वालिद से नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना नहीं चाहती। वो खिड़की की तरफ चेहरा करते हुए कहती है। बेटी, आप जा सकते हैं। बहुत जल्दी आपका हादी ठीक हो जाएगा। आप बहुत जल्द प्राउड डैड बन जाएंगे। आई एम सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से आपको अजियत पहुंची। अजियत? कितना छोटा लफ्ज था रीना के लिए। उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। अब जो शख्स बेटी बेटी कर रहा था तब इस शख्स ने क्यों घर से बाहर निकाल दिया था इस बेटी को। आप जा सकते हैं सर। ओके, टेक केयर। यमीन साहब वहां से चले गए थे हादी के रूम में। बेटी बाप कैसा रिश्ता था, क्या हो गया है? आप बहुत प्राउड हैं। मैं भी एक दिन बहुत प्राउड होंगी जिस दिन आपसे बेहद नफरत करने लगूंगी। बेटा, ये जूस मैं खाना लगवा देती हूँ। शूज के लेस खोलते खोलते शाहजैन के हाथ रुके थे। अम्मी, आप क्यों लेकर आई हैं? रीना कहाँ है? बेटा, वो तो सुबह से निकली हुई है। तुम्हें बताया नहीं इसने? तुम्हारे जाने के बाद ही तो निकल गई थी, पूछा भी नहीं। अम्मी, ऐसे कैसे मुमकिन है? रीना पूछ कर गई होगी, आपको याद नहीं रहा होगा। वो अलग बात है, रुके मैं फोन करता हूँ। साइड टेबल पर रखे मोबाइल को इसने उठाकर कान मिलाना चाही तो इसके पास नंबर नहीं था अपनी बीवी का। वो शर्मिंदा ना हो तो इसने कोई रैंडम सा नंबर मिलाकर फोन कान पर लगा लिया था। अभी कॉल नहीं मिल रही हमें, मैं देख लेता हूँ, कोई जरूरी काम रहा होगा। बेटा ठीक है, तुम अपनी बीवी की इस बात को दरगुजर कर दो, मगर कोशिश करना कि ये इसका मामूल ना बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम हर बार ऐसे शर्मिंदगी उठाओगे जैसे अभी उठा रहे हो। वालदा ने फोन की तरफ इशारा किया था। अम्मी, अभी दिन कितने हुए हैं? 2-3 हफ्ते हुए हमारी शादी को। अगर रीना से कोई गलती हुई भी है तो वो माफी मांग लेगी।
مگر اتنی سی باتوں کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ والدہ حیران ہو کر رہ گئی۔ شاہزین جو کسی کی ایک غلطی بھی برداشت نہیں کرتا تھا، گھر میں اب کیسے صفائیاں دے رہا تھا۔ معافی؟ مجھے نہیں لگتا وہ معافی مانگے گی۔ تم سے ہی معافی مانگ لے بہت ہوگا۔ جہاں تک میں نے سوچا ہے وہ تو اپنی ماں کے علاوہ کسی کو عزت نہیں دیتی۔ امی پلیز، میں آگے ہی آفس میں بیک ٹو بیک میٹنگ کرتا آ رہا ہوں۔ اوکے بیٹا، میں کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ نہیں امی، رینا کو آنے دیں، ہم اکٹھے ہی آئیں گے نیچے۔ اس بات کو بھی 2 گھنٹے ہو گئے تھے، رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ آفس والے کپڑے بھی بدل نہیں سکا تھا، نیچے کھانا کھانے بھی نہیں جا سکتا تھا، کبھی بستر پر بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا تو کبھی ریکالز کر کے۔ ٹھیک 10 بجے بیڈ روم کا دروازہ کھلتا ہے اور رینا اندر داخل ہوتی ہے، ہاتھ میں پکڑے کچھ کاغذات اور ایک دوائی کی شیشی جو کبڈ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی نظر شاہزین پہ پڑتی ہے، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور رینا آہستہ آواز میں سلام کر کے اپنے کپڑے کبڈ سے نکال کر وہ شیشی چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ اسے شاہزین کی نظریں خود پر محسوس ہوتی مگر درگزر کر دیتی ہے۔ مگر کب تک؟ جب وہ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو اسی وقت شاہزین اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکتا ہے۔ اتنی دیر کے کہاں تھی؟ تمہیں معلوم ہے کیا وقت ہو رہا ہے؟ اتنی رات تم ٹیکسی؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی گیڈ کے ساتھ آئی ہوں تو آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے امی ڈراپ کر کے گئی ہیں۔ رحیم چچا ڈرائیو کر رہے تھے۔ اب اگر آپ کی انٹروگیشن ختم ہوئی ہو تو میں چینج۔ رینا نے شاہزین کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی تو شاہزین کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ جب میں نے آنٹی سے ملنے کا کہا تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اب ان کے پاس وقت تھا اور تم نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ کہاں تھی؟ ٹیچنگ کی جاب تو چھوڑ چکی ہو تم۔ رینا پہلے تو حیران ہوئی، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے سچ نہیں بتایا تھا اپنی نوکری کو لے کر۔ بیسیکلی اس نے جھوٹ بولا، مگر اس کی نظر میں یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ اس کی مرضی تھی، وہ جو بات چھپانا چاہے۔ رینا نے جو خود کو جسٹیفائی کیا تھا اس لمحے۔ میں آپ کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ تم اب اپنی امی کے گھر نہیں ہو، اپنے شوہر کے گھر ہو۔ میری بیوی گھر سے باہر جا رہی ہے، مجھے پورا دن معلوم نہیں، میری بیوی کا موبائل نمبر مجھے معلوم نہیں۔ یہ چل کیا رہا ہے رینا؟ یہ رشتہ اسی طرح سے چلانا چاہتی ہو، شوہر کی نافرمانی کر کے؟ شاہزین، میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آگے ہی پورا دن ڈسٹرب رہی تھی۔ سب غلطی اس ایک شخص کی تھی جو ہیلتھ سینٹر آ کر اسے ماضی یاد دلا دیتا تھا۔ آج بھی وہی سب ہوا تھا اور وہ بس ان سب سے دور آنکھیں بند کر کے سونا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے کیبن سے نیند کی گولیاں لے کر بھی آئی تھی۔ بات تو کرنی ہوگی، میں شوہر ہوں تمہارا، تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا، یہ سسرال ہے تمہارا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اتنی دیر کے تمہارا باہر رہنا سب کے دماغوں میں شک؟ کس بات کا شک؟ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں باہر؟ میں ایسا سوچ نہیں سکتا، مگر یہ جوائنٹ فیملی ہے رینا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ رینا کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد اب وہ اپنے شوہر سے اتنی لمبی بات چیت کر رہی تھی، ورنہ ان کی باتیں سوال جواب پر ہی شروع ہو اور ختم ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے تمہاری امی کے علاوہ اور کسی کی فکر کیوں ہوگی، مگر یہاں ان کو چھوڑ کر ان سب کو اپنانا ہوگا، خاص کر میری والدہ، اور تم اب ان کے روم میں جا کر معافی مانگو گی۔ معافی؟ کس لیے؟ ان کو بتائے گا گھر سے جانے کی معافی۔ رینا، اب یہاں تمہاری امی یا بہنیں تو ہوں گی نہیں، یہاں میرے بلڈ ریلیشن ہے جن کو مان سمان دینا ہوگا تمہیں۔ شاہزین بولتا جا رہا تھا اور وہ سنتی جا رہی تھی۔ کتنا فرق آ گیا تھا، ابھی تو وہ اس شخص کو پسند کرنا شروع ہوئی تھی، ابھی تو اسے لگنے لگا تھا کہ ہر مرد اس کے باپ جیسا نہیں ہوتا، اور اب شاہزین کے سہج چہرے کو دیکھ مانو جیسے اس کے دل میں پھر سے وہی سب کچھ بڑھ گیا تھا۔ شاہزین کے لیے وہ اپنائے تو جیسے ختم ہو گئی ہو۔ میں نے کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں کی، میں معافی کیوں مانگوں؟ اور شاہزین، جب تک میں زندہ ہوں میری امی میرے لیے ویسے ہی رہیں گی۔ اسے معلوم نہیں تھا اس کے شوہر نامدار نے آنے والے دنوں میں سب سے پہلے جو رشتے اسے دور کرنا تھا وہ اس کی والدہ ہی تھی۔ شاہزین نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنے پیار سے سمجھایا تھا، اسے منایا تھا، اسے اپنایا تھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اتنی بے روحی کا قائل نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی کزن کو ٹکرایا تھا، کس لیے؟ اس طرح کی ارینج میرج کے لیے؟ وہ اپنی بیوی سے کیا مانگ رہا تھا؟ بس بہت ہو گئی منمانی، اور بہت مان لی تم نے اپنی امی کی باتیں، اب تمہیں اس گھر کی مرضی طور طریقوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رینا کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ اچھی بیوی بننا ہے تم نے بیٹا، شوہر کی تابع دار، فرما بردار، جتنی اچھی بیٹی بنو گی اتنی اچھی بیوی بھی بننا۔ وعدہ کرو اپنی ماں کو مایوس نہیں کرو گی۔ ماما، کیا ہر وقت شوہر کی تابع داری سے ناشکرا نہیں بنا دے گی؟ ایک بار آپ نے خود کو سونپ دیا اور آپ کو اسی سانچے میں ڈال لے گا۔ میں تابع دار نہیں بننا چاہتی، میں اپنے شوہر کی بیٹر ہاف بننا چاہتی ہوں، حکم پر سر جھکانے والی نہیں، سر اٹھا کر ساتھ چلنے والی بننا چاہتی ہوں۔ کیا یہ سب بہت زیادہ ہے؟ رینا بیٹا، مرد حاکم ہوتا ہے رشتے میں، تم کیسے مقابلہ کر سکتی ہو؟ بیٹا، مقابلے میں رشتہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اب رینا کو محسوس ہو رہا تھا اپنے شوہر کی بیک اس کی طرف دے کر اتنے دن میں بس وہی تھی جو کمر شاہزین کی طرف کر کے سو جاتی تھی، مگر آج شاہزین ایسے سویا ہوئے سے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا شوہر کا فرض نہیں کہ بیوی سے پوچھے اس کے رویہ کی وجہ؟ کیا شاہزین کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا امی؟ اس نے خود سے بات کی تھی، اور پھر اس کی نظر دوسری طرف پڑی جہاں شاہزین منہ کر کے سو
سو رہا تھا۔ اپنے وجود سے کمفرٹ ہٹا کر وہ آہستہ سے اٹھی اور جوتی پہن کر شزین کی طرف بڑھی تھی۔ بیڈ پر اتنی جگہ تھی کہ وہ آرام سے بیٹھ گئی تھی اور شزین کے موبائل کو پکڑ لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سیل لاکڈ ہوگا، مگر لاکڈ نہیں تھا، اور سامنے وال پیپر دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ رینا نے موبائل فون پر اپنا نمبر ڈائل کر کے سیو کر دیا تھا، اور جب وہ اپنا کام کر کے اٹھنے والی تھی تو بیڈ پر پڑے اس کے ہاتھ پر شزین نے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پکڑ لیا تھا۔ کچھ پل تو اسے لگا جیسے شزین جاگ گیا، مگر اس ہاتھ کو اپنے سینے سے لگائے وہ کروٹ لے چکا تھا۔ شزین کے دل کی دھڑکنیں اسے اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہی تھی، چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچ سکی، اور یوں ہی اسے تکتی رہ گئی۔ اسے اس وقت ایک الگ احساس محسوس ہوتا ہے۔ کیا اس کی والدہ اسی محبت کی، اسی احساس کی بات کرتی تھی ہمیشہ؟ محبت کبھی نہیں۔ رینا نے خود کو جھٹلایا تھا اور اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچ لیا تھا، مگر اس کے بعد وہ سو نہیں پائی تھی۔ رینا سے کسی کی بات ہوئی آج؟ والدہ جیسے ہی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی انہوں نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں مما، سب خیریت ہے۔ رینا آپ کیوں فون کریں گی؟ وہ تو اپنے ہینڈسم ہسبینڈ کے ساتھ بزی ہوں گی، میری تو کال بھی پک نہیں کی تھی انہوں نے کل۔ بیبا پہلے تو ٹیز کرتے پھر سنجیدہ ہو کر بتایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، سو وٹ رو، پہلے تو پوچھتی رہتی تھی سب کیسا جا رہا ہے، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں شزین بھائی کے ساتھ۔ ہاں 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 فبہا، تو اور کیا مس آپ بتائیں آپ کی لاسٹ ٹائم کب بات ہوئی؟ میری لاسٹ ٹائم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی، وہ کیجولی بتاتی ہے، اور گوہر اپنی بچیوں کو دیتی رہ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی رینا کو لے کر اپنی پریشانی واضح کریں۔ میسا بیٹا جب ڈنر کر لو تو اسٹڈی میں آ جانا، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جی سب خیریت ہے؟ ہاں بیٹا سب خیریت ہے۔ وہ چلی گئی تھی اور باقی ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ رینا آپی کو لے کر ہے؟ میسا آپی، رینا آپی کو لے کر ماما پریشان نہیں ہوتی ہیں، وہ تو ہم سب میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی ہوگی۔ بس مجھے تو اس کی ہی پریشانی ہے، دیکھیں کیا نمبر لاتی ہے محترمہ۔ فبہا نے لائٹ سا ہاتھ مارا تھا بیبا کے سر پر۔ آپ سب کا ریکارڈ توڑنے والی ہوں، دیکھ لینا۔ وہ تینوں باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران میسا بھی ایکسکیوز کر کے گوہر کی بات سننے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی جو بھی بات ہوگی وہ رینا کو لے کر ہوگی، اور وہی ہوا۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، میں جانتی ہوں اسے، میں جانتی ہوں جیسے میری شادی شدہ زندگی اس نے دیکھی ہے وہ اتنی جلدی یقین نہیں کر پائے گی۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ اپنی شادی خراب نہ کر لے، اور آج اس کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ کیا بات ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے؟ ماں پلیز آپ بیٹھیں۔ گوہر جو گھبراہٹ میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی، میسا نے پکڑ کر انہیں بٹھا لیا تھا صوفہ پر، اور خود بھی پاس بیٹھ گئی تھی۔ آپ کیوں نہ شزین بھائی سے بات کریں، انہیں اپنے الفاظ میں رینا آپی کے بارے میں بتائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ رینا آپی کو اب انہوں نے سنبھالنا ہے۔ نہیں بیٹا، اگر رینا کو معلوم ہو گیا تو آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ رینا آپی خود کو ڈالیں گی نہیں، بلکہ وہ شزین بھائی کے رویہ سے انہیں جج کرتی رہیں گی۔ آپ جانتی ہیں ایک بار وہ اپنی رائے قائم کر لیں پھر وہ جلد بدلتی نہیں۔ آپ شزین بھائی کے آفس چلی جائیں یا کہیں بلا لیں۔ اور گوہر نے بھی خاموشی اختیار کرنے کے بعد اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی شزین بیٹے سے ملتی ہوں۔ پچھلے 5 منٹ ہو گئے تھے اور ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے سے پیچھے بیڈ پر سوئے شزین کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ میں شزین کی آنکھ کھلی اس کے سیل فون کی مسلسل رنگ ٹون سے۔ شزین جو رینا کو ایک نظر دیکھ کر منہ پھیر چکا تھا، رات کی باتیں اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ پھر سے سیل بجا اور اس نے اریٹیٹ ہو کر فون سکرین دیکھا۔ مائی بیوٹیفل وائف، اس نے کال پر لکھے ہوئے نام کو پڑھا اور پھر رینا کی بیک کو دیکھا۔ اسی وقت رینا نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھ کر مرر سے شزین کو دیکھا تھا، اور بے ساختہ مسکان چھا گئی تھی شزین کے چہرے پر، اور اس کے قدم اسے رینا کے پاس لے گئے تھے جو نظریں چرائے وہاں سے باہر بھاگنے والی تھی۔ میں نے یہ پہناتے ہوئے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کبھی اسے پہننا نہیں بھولیں گی۔ میں وہی پہننے والی تھی، رینا نے گولڈ چین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہنائی؟ اور جواب سنے بغیر شزین نے واپس اسے شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ بالوں کو گردن سے ہٹا کر جیسے ہی اس نے اس چین کو باندھا تھا، رینا کی مٹھیاں بند ہو گئی تھیں جب شزین کے لب اسے اپنے کانوں کی لو پر محسوس ہوئے تھے۔ مائی بیوٹیفل وائف اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے اس لمحے سب کچھ بھول گیا تھا۔ رینا کی دھڑکنوں کو تیز کر کے وہ کتنا پرسکون تھا اس لمحے۔ سنا ہے اس کے لمس میں مسیحائی کا جادو ہے۔ آپ بیٹھیں، لے کر آتی ہوں۔ نہیں ملازم ہے، بیٹھ جاؤ۔ شزین اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتا ہے۔ شزین بیٹا، ایک تو بہو لیٹ نیچے آئی، اب اگر سب کو سرو کر دے گی تو اس میں برائی کیا ہے؟ تم جاؤ چائے لے کر آؤ۔ شائستہ بیگم نے ڈسمس کر دیا تھا اور بہت روبدار طریقے سے رینا کو حکم دیا تھا، جس پر وہ شزین سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کچن کی طرف چلے گئی تھی۔ ماں میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا، گھر کے چھوٹوں کے سامنے، میرے چھوٹے بہن بھائی کزنز ملازموں کے سامنے آپ میری بیوی کی تسلیل کریں۔ وہ بہو ہے، کوئی ملازمہ نہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ؟ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے۔ پلیز آپ کے جو بھی کلیشز ہیں رینا کے ساتھ وہ کمرے کی 4 دیواری میں حل ہونے چاہیے۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھ گیا تھا۔ شزین یہ چائے، میرا کوٹ لے کر باہر لان میں آ جائیں۔
अपने ऑफिस का बैग पकड़कर वो तो घर से चला गया था, सबको हक्का बक्का छोड़कर। और आप तो कह रही थी रात में दोनों की लड़ाई हुई है। भाभी अपनी ननद को एक गुड़ी डाले शाइस्ता ने अपने शौहर और फिर सास ससुर को देखा था, जो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थे। देखा आपने अबूजी, कहीं बहू की इंतखाब में आपने जल्दी तो नहीं कर दी? मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, इसने तो मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ कर दिया। इस लहजे में कभी शहज़े ने बात नहीं की मुझसे। बहू, तुम्हें अपने बेटे से बात करनी चाहिए। रीना का इसमें क्या कसूर? और शहज़ेन भी मेरी नज़र में गलत नहीं है। अगर मैं भी तुम्हें ऐसे कहूंगी तो शाहज़ोर का रद्द अमल भी यही होता जो इसके बेटे का है। दादी माँ ने जवाब देकर शाइस्ता को खामोश करवा दिया था। आप देख रहे हैं? नम लिए वो अपने कमरे में चले गई थी और शाहज़ोर साहब इनके पीछे पीछे। मेरी बात सुनो शाइस्ता, रीना में क्या मसला है? हमारा बेटा खुश है, हम सब खुश हैं, मगर मैं खुश नहीं हूँ। आपकी बहन खुश नहीं है, आपकी बांजी खुश नहीं है। घर में एक दो लोगों के खुश होने से कुछ नहीं होता, खानदान खुश होना चाहिए। शाइस्ता, अब हर किसी को खुश तो नहीं किया जा सकता ना, तो फिर क्यों आए मेरे पीछे? जाए यहाँ से, मुझे रहने दें ऐसे ही। और वो सर पकड़कर बैठ गए थे। ओके, करती रहो जिद, मगर फायदा कुछ नहीं होगा, बेटे से हाथ धो बैठोगी।